السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ مقصد کے لیے ٹھوس قدم کیسے اٹھایا جائے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو مقصد ہے زندگی میں جینے کا مقصد اللہ کی راہ پر چلنا، نیک کام کرنا، نماز پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کے لیے ہم تڑپ اپنے دل میں تڑپ کیسے پیدا کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مقصد کے لیے تڑپ پیدا کیجیے۔ جب تک آپ اپنے مقصد کے لیے دیوانے نہیں ہوں گے، سمجھ لیجیے آپ کی خواہش بالکل بے جان ارادے کی ہے، جو کسی وقت بھی شک و شبہ کی آندھیوں میں دب سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی منزل کو اپنے دل کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکیں اور خواہش کی شدت دن بدن بڑھ نہیں رہی ہے اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کا مقصود آپ کے سامنے نہیں ہے، اور اگر آپ وقت کو بہتر حصہ آپ مقصد حیات کی خواہش کو کرنے میں صرف نہیں کرتے تو آپ یقیناً کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے کے لیے، زندگی جینے کے لیے ہمیں ایک مقصد بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی تڑپ پیدا کرنی ہے۔ اگر ہم اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے ہم اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے، جب ہمیں اس چیز کی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوگی تو ہمیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی تو ہمیں بالکل نہیں مل سکتی۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ 2-3 باتیں ایسی بتائی گئی ہے اس حدیث میں کہ جو ہمیں تڑپ پیدا کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ نمبر 1، مقصد کو لکھ لیا جائے۔ جو بات صفحات مطلب کاغذ کے حوالے کر دی جاتی ہیں وہ ذہن پر زیادہ وقت رہتی ہے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے اسے ہم کاغذ پر لکھ دیں، صفحات پر لکھ دیں تو یقیناً یہ بات حقیقت ہے جو ہم کاغذ پر لکھ دیتے ہیں۔ اگر جیسے ہم اسکول میں، کالج میں جب ہمارے ایگزامس قریب ہوتے ہیں تو ہم لکھ کر پڑھائی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بہت ٹائم تک رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو بھی اگر ہم کاغذ کے ٹکڑے پر اتار لیں اور اسے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے دماغ میں زیادہ ٹائم تک رہے گا۔ نمبر 2، ان لکھے ہوئے مقصد کو بہت بار بار پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو ہر روز صبح شام چند منٹ کے لیے اس مقصد عظیم کو دہرا لیجیے۔ اب اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی مقصد ہم نے پیپر پہ کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں انہیں ہم اگر صبح شام پڑھ لیں، بار 1-2 بار پڑھ لیں تو یہ جو مقصد عظیم ہے یہ ہمیں دہرا دیا جائے گا، ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ نمبر 3، سونے سے پہلے آپ خود سے کہیے میں اس مقصد کی خاطر ہر ممکن اور ضروری قدم اٹھاؤں گا۔ اس کے حصول کے لیے جسم و جان کی ساری قوتوں سے کام لوں گی، جس قدر قربانیاں دینی پڑے دیتی چلی جاؤں گی۔ جب آپ ان الفاظ کو بار دہرائیں گے تو خواب میں بھی کبھی ایک تصویر سی سامنے آ جائے گی جس میں آپ اس حالت میں ہوں گے جیسے کہ آپ کا مقصد حاصل ہو چکا ہے۔ اب نمبر 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سونے سے پہلے آپ خود سے یہ کہیے، جیسے ہم پورا دن کی ٹینشن، الجھنیں، بھاگ دوڑ، ہم جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہی ہمیں خواب میں کبھی دکھائی دے جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے مقصد کی طرف توجہ دیں اور سونے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہاں ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے جو کاغذ پر لکھا ہے ہم اسی کو 1-2 بار پڑھ لیں، اسی کو یاد کر لیں، تو کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بھی خواب دکھائی دے سکتا ہے کہ ہاں ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے، ہم نے اس مقصد کی طرف قدم اٹھایا ہے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی۔ اب اسی کے لیے میں ایک زندہ مثال بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ ماضی قریب میں حضرت مولانا الیاس خاندیلوی رحمۃ اللہ مقصد سے والہانہ لگاؤ کی بہترین مثال پیش کر گئے۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد دین کی سربلندی اور مسلمانوں کی بیداری بنایا اور پھر پوری تندہی کے ساتھ مسنون اسلوب پر تبلیغ دین میں ساری صلاحیتیں لگا دیں۔ علامہ عبدالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی سچی تڑپ بیان کرتے ہیں۔ مولانا نے ایک مرتبہ عشق کی یہ تعریف کی تھی کہ آدمی کی لذتیں اور دلچسپیاں جو دنیا کی بہت سی چیزوں میں ہوتی ہیں سب نکل کر کسی ایک چیز میں سمٹ
آئے تو اسی کو عشق کہتے ہیں۔ اب یہ جو مولانا حضرت مولانا الیاس قاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی ایک زندہ مثال ہے جو کہ میں نے ابھی کہی کہ ان کے دماغ میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ میں دین کی سربلندیوں تک پہنچ جاؤں اور میں مسلمان بھائی جو ہیں ان کی بیداری جو ہے ان کو پوری کروں اور تبلیغ دین میں لگ جاؤں۔ تو وہ پوری جان تن پن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی قوت عطا کی کہ انہوں نے اپنی جان لگا دی اس میں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انسان کی لذتیں اور دلچسپیاں تو دنیا میں بہت جگہ ہوتی ہے، اگر وہ ساری دلچسپیاں، وہ سارے جذبے ایک جگہ ہم لگا دیں، جیسے کہ ابھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہمارے بچوں کو ہم کیسے بڑا کریں گے، ہم کیسے اسکول پہنچائیں گے، ہم کیسے انہیں اچھی تعلیم دیں گے، اچھی زندگی دیں گے، وہ سب کے لیے تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کیا کرنا چاہیے، کون سا بزنس کرے، کہاں جاب کرے تو ہمیں اچھی نوکری ملے گی۔ تو اسی طرح سے جب اتنی ساری چیزیں ہیں تو اس کا ایک نچوڑ ہمیں کیا ملتا ہے کہ اگر ہمیں کہیں اچھی نوکری مل جائے تو ہم اپنے بچوں کو اچھی زندگی دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم جتنی بھی دنیا کی لذتیں ہیں، چیزیں ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں، اگر ہم ان سب سے ہمیں کسی ایک چیز میں سمٹ کر آ جائے تو اسی کو ہم عشق کہتے ہیں کہ ہاں اس چیز سے ہمیں عشق ہو گیا ہے، ہمیں یہ چیز کرنی ہی ہے، ہم اس کے لیے دیوانے ہوتے جاتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ چیز کسی بھی طرح حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے میں مسلمان بھائی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ دین کی طرف مائل ہو جائیں اور دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کی ہر چیز چھوڑ دو، اپنے شوق چھوڑ دو، اپنے کھانا پینا چھوڑ دو، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاریاں کیجیے۔ دھیرے دھیرے اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم ایک نماز سے شروع کریں، دوسری نماز سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتے جائیں گے، ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ہم اس کے بعد قرآن شریف شروع کریں گے۔ قرآن شریف روز ہم اگر 1 یا 2 پیجز بھی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم حدیث پڑھیں، بہت سارے مولانا ہیں، بہت سارے یوٹیوب پر ہیں، اگر جنہیں پڑھنے نہیں آتا وہ سن لیا کریں۔ اب میں نے یہ جو شروع کی ہوں میں نے اسی لیے شروع کیا ہے، جن بہن بھائیوں کو پڑھنے نہیں آتا ہے کم سے کم کچھ میرے ذریعے ان کے پاس دین کی باتیں پہنچیں۔ چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ مولانا کی یہ تعریف دین کی محنت کے بارے میں خود ان پر صادق تھی، اس سے ان کی روح کو عشق ہو گیا تھا، جس کے سامنے تمام لذتیں مان پڑ گئی تھی، اور یہ روحی عزت ان کے لیے بالکل حسی اور طبعی لذت بن گئی تھی۔ اس سے ان کو قوت و توانائی اور تازگی حاصل ہوتی تھی۔ اب مولانا کو اتنی، جیسے بولتے ہیں نا کسی چیز کی لت لگ جانا، ایڈکٹڈ ہو جانا کسی چیز کو، تو مولانا اسی طرح دین سے ایڈکٹڈ ہو گئے تھے کہ ان کو دنیا کی کوئی لذت اچھی نہیں لگتی، سب پھیکی پڑ گئی تھی۔ مان یعنی پھیکی پڑنا، ساری لذتیں پھیکی پڑ گئی تھی، اور ان کو دین سے ہی ان کو اپنے بدن میں تازگی لگتی، اپنی زندگی میں تازگی لگتی تھی۔ اسی طرح ہمیں بھی دین کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا چاہیے تاکہ ہماری زندگی بھی ایک دم اچھی گزرے، تاکہ ہم دنیا میں بھی خوش رہیں اور آخر میں بھی خوش رہیں۔ جو لوگوں کو غذا اور ہوا سے حاصل ہوتی ہے، جو لوگوں کو، اب ہم جیسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو ہم کیسے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہوا چاہیے، ہمیں غذا وقت پر چاہیے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی مائل ہوئے لوگ ہیں، جو مولانا ہیں، نارمل لوگ بھی بہت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہے، انہیں کبھی زیادہ بھوک نہیں لگتی، انہیں ہوا کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح غائب سے ان کی روزی میں برکت دیتا ہے، ان کی بھوک مٹاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ کی طرف مائل ہو کر اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب مقصد میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ چلیے دیکھتے ہیں، جب آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح اور مناسب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہے، تو آپ بے خوف کسی اندرونی کشمکش کے بغیر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ کام ہم صحیح کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں خود سے ہی ہمیں پازیٹیوٹی دے دیتے ہیں کہ یہ کام ہم صحیح کر رہے، یہ کام میرا بندہ صحیح کر رہا ہے تو اس کی دلچسپی میں بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ کام میں آگے بڑھتا جائے۔ اپنے سوچے سمجھے پلان کے لیے کام کرتے رہیں اور اللہ سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ دعا سے آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ دراصل یہی احساس کہ آپ کسی ایسے کام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، آپ کی صلاحیتوں اور قوتوں کو چار چاند لگاتا رہے گا۔ اگر ہمارا جو سوچا سمجھا پلان ہے، جو ہم نے لکھے ہیں اپنے صفحات پر، اگر ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں، جد و جہد سے اس کی طرف کوشش کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ کام اچھا لگے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے سامنے مانگو، اگر تم ایک مانگو گے تو میں چار دوں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جتنا تڑپ کر مانگو، رو کر مانگو، ایک آنسو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ ہے ایک ماں ہمیں کتنا پیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں کے برابر پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی کسی بھی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم ہر کوئی اپنے کامیابی کی طرف جا رہا ہے، وہ جیسے ہم بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں کامیابی کیسے ملے گی۔ بس 2 رکعت نفل نماز، حاجت نفل نماز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے ایک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی ہدایت دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال اچھے بنائے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر کوئی بات آپ کو پسند آ جائے دوسروں کو بھی بتائیں جو نہیں پڑھ سکتے ہیں یا جن کے پاس موبائل فون نہ ہو، اور سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔